آزاد کشمیر عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی مسلم لیگ نون کے نام، 14 سیٹیں جیت لی پیپلز پارٹی، 5 نشستوں پر کامیاب، 20 حلقوں میں سے 18 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آگے۔ LA 25 سے مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر کامیاب ہوئے، LA 26 سے PP کے میاں عبدالوحید جیت گئے، LA 29 سے پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان فاتح رہے، LA 30 سے نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر نے میدان مار لیا، LA 32 کا مارکہ نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر خان نے جیتا، LA 33 سے جیت پیپلز پارٹی کے دیوان علی قمر چغتائی کے مقدر میں آئی، LA 34 کی سیٹ نون لیگ کے ناصر حسین ڈار کی جھولی میں آ گری، LA 35 سے مسلم لیگ نون کے اسماعیل گجر نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، LA 36 سے نون لیگ کے احسن رضا نے کامیابی سمیٹی، LA 37 سے نون لیگ کی مریم جاوید کو فتح نصیب ہوئی، LA 38 سے جیت کا صحرا نون لیگ کے ذیشان علی کے سر سجا، LA 39 سے مسلم لیگ نون کے راجہ محمد صدیق جیتے، LA 40 سے PP کے عامر عبدالغفار کو فاتح ملی، LA 41 سے مسلم لیگ نون کے عامر شاہ جیت گئے، LA 42 کا انتخابی معرکہ مسلم لیگ نون کے شوکت علی نے جیتا، LA 43 سے نون لیگ کے یاسین لون کامیاب ہوئے، LA 44 سے لیگی امیدوار احمد رضا نے کامیابی حاصل کی، LA 45 سے PP کے عبدالماجد خان کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ نون لیگ کا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت ملنے کا دعویٰ، مجموعی طور پر 45 میں سے 23 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو چکے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کل صبح انتخابی عمل شروع ہوتے ہی پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا واویلا شروع کر دیا تھا۔ کشمیر کے عوام نے نواز شریف کے ویژن کو ووٹ دیا، آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے حکومت قائم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے وزیر اعظم سے ماڈل ٹاؤن میں گزشتہ شب ملاقات کی، مجموعی سیاسی صورتحال اور سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک کے موجودہ حالات میں حکومت اور ریاستی اداروں میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے، محسن نقوی کے تباہ شدہ نظام کے بیان کو نظر انداز کیا جائے، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی پارٹی قیادت کو ہدایت۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنا چاہیے جس سے حکومت اور فیلڈ مارشل کے درمیان اختلافات کا تاثر پیدا ہو۔ اس وقت حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان غیر معمولی سطح کی ہم آہنگی اور باہمی اعتماد قومی مفاد میں ہے، غیر ضروری تنازعات کے ذریعے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ قائد نون لیگ کا وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان موجودہ باہمی مفاہمت اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ محسن نقوی اس حکومت کے طاقتور ترین وزیر ہے جو کئی معاملات میں وزیر اعظم کو بھی جواب دہ نہیں ہے۔ ایک انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا کہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہوتے ہوئے سسٹم کا حصہ نہیں ہے، کابینہ اجلاس میں صرف 2-3 بار دیکھا ہے، محسن نقوی پارلیمنٹ میں صرف 7 یا 8 بار آئے ہوں گے۔ اب اگر محسن نقوی شکایات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں گھر چلے جانا چاہیے۔ الیکشن میں جیت پر راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا جشن، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کے پارٹی رہنما اور کارکنوں کے ہمراہ پارٹی قیادت کے حق میں نعرے، نون لیگ کی برتری پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کوئی اور نہیں بس شیر کا ٹویٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر دھاندلی کے الزامات، نتائج مسترد کرنے کا اعلان، مظفرآباد میں پریس کانفرنس میں نیر بخاری نے کہا کہ نون لیگ جبر اور دھونس کے ذریعے انتخابات جیتنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن مشتاق حسین کو قتل کیا گیا، متعدد پولنگ اسٹیشنز کے باہر نون لیگ کے کارکن ووٹرز میں بیلٹ پیپر تقسیم کرتے رہے، مبینہ بے ضابطگیوں کے تحت ہونے والے انتظامات کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو نے صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملہ رواداری کی سیاست پر حملہ قرار دے دیا، کہا پہلے چودھری لطیف اکبر پر حملہ پھر کارکن مشتاق شاہ کی شہادت سے نون لیگ کی نیت واضح ہو گئی،
دھاندلی کر کے مسلم لیگ نون کا جیتنا عوام کا ریاست پر اعتماد ختم کر دے گا۔ گولی، لاٹھی اور زور زبردستی سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات آج دوپہر سے شروع ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان، گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ خطے کے ممالک کی اپیل پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، میری ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے کئی اتحادی بھی فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی حل کے حامی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی اماراتی پیکج کا اعلان۔ صوبے میں جدید گرین انڈسٹریل اکانومک زون کے قیام کی بھی اصولی منظور۔ صوبے میں عمل درآمد کے لیے جامع ایکشن پلان طلب کر لیا گیا۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ سے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات کے دوران سامنے آیا۔ گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گا۔ کراچی میں تاجر میر رضا کی لاش ملنے کا واقعہ۔ میر رضا کی ہلاکت سے قبل کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں میر رضا کو دراز سے اسلحہ نکالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جائے وقوع سے میر رضا کا موبائل ملا، 30 بور کا پستول غائب ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق میر رضا کو لگنے والی گولی بھی 30 بور کی تھی۔ تفتیشی حکام کو ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی۔ میر رضا کو اکیلے جائے وقوع پر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جائے وقوع پر موٹر سائیکل آ کر رکی اور 20 سیکنڈ بعد روانہ ہو گئی۔ موٹر سائیکل پر کتنے افراد سوار تھے، اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ سکا۔ تاجر میر رضا کے قتل کے خلاف شہر فیصل پر احتجاج ہوا۔ قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر عبداللہ طاہر کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، شوٹرز کے ذریعے قتل کروانے والے کا نام سامنے آ گیا۔ پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنما کو نارووال کے زمان کوگی بٹ نے قتل کروایا۔ ریت کے ٹھیکے پر عبداللہ طاہر اور کوگی بٹ میں جھگڑا ہوا تھا۔ ٹھیکہ لینے کا مبینہ قاتل کو غصہ تھا۔ مرکزی ملزم کو کوگی بٹ اس وقت امریکہ میں مقیم ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کروائے جا رہے ہیں۔